کہ ایک احمدی جو ہے یا قادیانی وہ مسلمان کیوں ہو، اور اگر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے احمدیوں نے جو وہ آبزرو کر رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کو کیا پذیرائی ہوتی ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس پہ مجھے جہاں پہ بہت سے ای میلز اینڈ لیٹرز وغیرہ آئے، وہاں پہ میں ایک فون کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ اپنے زیتون چینل پہ یہ آواز لگاتے ہیں اور اس چیز پہ سٹریس کرتے ہیں کہ زیتون چینل جو ہے یہ برج کریٹ کرنا چاہ رہا ہے احمدیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ جو شخص احمدیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ بھائی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ پہلے ہی مسلمان ہے، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے مسائل کی، سوشل ایشوز کی، تو اس پہ وہ کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے ایسے ٹولز ہیں، کون سی ایسے سولوشنز ہیں کہ ایک احمدی جب احمدیت کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بیوی بچوں کا کیا بنتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک پورے خاندان کو چھوڑ کے گیا، وہ اپنی ایک سوسائٹی جس میں پلا بڑا اس سے ناتا توڑ کے، کیونکہ بقول آپ کے مطلب یعنی کہ ہمارے بقول مسلمانوں کے کہ جی احمدیت جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، کسی کو ملنے نہیں دیتے، تو وہ شخص جو ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اسے کیا وہ آپ کے پاس جا کر آپ میں شامل ہو کر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی جنت میں آ گیا ہوں، یا مجھے کسی نے وہ پذیرائی دی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہو کہ میں کسی کو چھوڑ کے نہیں آیا، میرے ساتھ آگے جو ہے پہلے سے بڑھ کر اپنے مجھے مل گئے۔ وہ کہنے کہ جی آپ شور مچاتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے بات کرتے ہیں، جی آئیے ہم برج بناتے ہیں، آپ یہ چھوڑ کے آئے۔ کہتے ہیں جی چھوڑے آپ ان چیزوں کو جو جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ یہ سوشل مسائل پہ آ کے ہم سے بات کریں کہ ہم جب کسی کو کنورٹ کرتے ہیں احمدیت کے اندر، تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ ہم اس شخص کا، اس فیملی کا پوری طرح سے ہر لحاظ سے مطلب ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جناب عامر حق، اور یہ سوال میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چونکہ وہ یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جتنے اسلام کے دائی ہیں، کیا ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ مطلب یہ عملی طور پہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جواب دے دیا جو روایتاً ہوتی ہے بات وہ کر لی، نو، کیا ہمارے پاس حقائق اس کے ہیں کہ ہاں جی آئے اور ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، ہم کو مثال دے سکیں کہ فلاں شخص آیا اس کو ہم نے کیا۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو لے کر جو احمدیت چھوڑ چکے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور آپ بھی لوگ اس طرح سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ چلیں جی ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا تو ہمیں باقی لوگ جان لیں گے، ورنہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اندر حقیقت ہے کہ آپ کے اندر وہ کون سے ٹولز ہیں جو ان مسائل کو حل کر سکے، جو ان لوگوں کو ایک جگہ سے نکلے تو تقویت دے سکیں۔ تو عامر کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کیسے مطلب ہم جی ان کے سوشل مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ہاں یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، سوسائٹی چھوڑ کے آئے، ان کے مسائل ہیں، ان کے روزگار ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، یہ انسان سوشل اینیمل ہے، تو کس طرح سے یہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کس طرح سے مرج ہوگا ایک چھوٹے سے تالاب سے نکل کے ایک بہت بڑے سمندر میں، یہ کس طرح سے اس میں ضم ہوگا، اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟
شیخ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ افسوس ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اگر اس کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو یہاں پر لور جاندارا سارے دس دینے مگر کرایہ کوئی نہیں دینا، ٹھیک ہے جی. یہاں آپ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے پر نعرہ تکبیر تو بہت بلند کریں گے، سبحان اللہ تو بہت لوگ کہیں گے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر یہ آدھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے آگے، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے بالی ووڈ کی مووی میں شادی ہوتی ہے تو آگ کے ارد گرد 60 چکر لگاتے ہیں، وہیں آتا ہے دی اینڈ، حالانکہ بیڑا گرک تو اس کے بعد شروع ہوا ہے جی. وہ جس شادی پہ دی اینڈ ہوا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس، اس کی تو جو چپلیں چلنی ہیں، جو ڈوئیاں چلنی ہیں، جو چمچے کڑچے چل رہے ہیں، وہ تو بعد میں چل رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ قادیانی احمدی دوستوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں کہ جی اسلام، بھئی اصل سیاپا تو اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں بچے کا. یہی وجہ ہے شیخ صاحب، یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام کے قبول اور اسلام کے حصول اور اسلام کی تعلیم کا جو جذبہ اور جوش ہے وہ کم اور مدم پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں بنایا گیا کہ جس میں یہ چراغ جو ہے وہ طوفان کی ان آندھیوں سے بچتا اور یہ اپنی وہ شمع روشن رکھتا. خیر، یہ ایک افسانوی اور ادبی نقشہ کشائی سے ہٹ کر میں حقیقت پہ آتے ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں آتے ہیں. شیخ صاحب میری بات سنیں، یہ دنیا بے شک ختم ہونے والی ہے، فانی ہے. میرے دوست کی والدہ تھیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں، یعنی میرے دوست کے والد شیخ صاحب وفات پا گئے، کافی پرانی بات ہے، 2007-8. میں افسوس کے لیے گیا، جنازہ بھی پڑا تھا، مگر کچھ عرصے بعد افسوس کے لیے گیا. تو شیخ صاحب مجھے وہ ان کی والدہ پتہ کیا کہتی ہیں بیٹا یہ زندگی ہے بڑی چھوٹی مگر کم بخت تنگ بہت کرتی ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت چھوٹی مگر تنگ بہت کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو گوشت پوست کا انسان بنایا نا، اس کی ضروریات بھی ہیں، اور وہ ضروریات اس قدر اس کے ساتھ متمسک ہیں کہ چاہ کر بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا. کہ انسانی فطرت میں ایک ہرس، لالچ اور طمع اللہ نے فطرتی طور پر رکھی ہے. اب یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ جو الفت ہے کسی چیز، یہ بری چیز نہیں ہے. اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی بھی کسی نفس کو اچھے اعمال کرنے کے لیے جنت کی لالچ نہ دیتے. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کے اعمال کی نسبت آپ کو وہ جنت ملے گی جو جس کے نیچے نہریں بہیں گی، پھل فروٹ ہوں گے، کھاؤ پیو، شریعت کی کوئی قید نہیں ہوگی، مرضی سے جہاں مرضی گھومو، ٹھیک ہے نا، ہنیم مریا، جو پیٹ بھر کے جو استعمال کرو. غرض مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسانی فطرت میں، انسانی جبلت میں لالچ، ہرس، طمع اور فائدہ رکھا گیا ہے، وہ فائدے کی طرف لپکتا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ قادیانی جناب اسلام قبول کریں، احمدیت جو اسلام کی طرف آئیں، آپ ان کو بدلے میں دیتے کیا ہیں سوائے اس کے کہ آپ ان سے ان کا نبی لے لیتے ہیں، ان سے ان کی جماعت لے لیتے ہیں، ان سے ان کے خلیفے لے لیتے ہیں، ان سے ان کی پوری اجتماعیت لے لیتے ہیں، اس سے ان کے رشتے لے لیتے ہیں، اس سے ان کے دوست لے لیتے ہیں، پوری سوسائٹی لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیتے کیا ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان المیہ ہے، المیہ مسلم امہ کے لیے اور بالخصوص پاکستانی ان چیمپئنز کے لیے جو کہتے ہیں جی ہم نے 5,000 بندے کو کلمہ پڑھا دیا، ہم نے جی 2,000 بندے کو کلمہ پڑھا دیا. وہ کیا ہے ان کا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی ریاست نہیں چل سکتی سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے دو چیزیں نہ ہو. نمبر 1 فنڈز، نمبر 2 مین پاور. جس ادارے کے پیچھے مین پاور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں، پیسے ہی نہ ہوں تو ادھر ڈگڈگی بجائیں گے، وہ کریں گے کیا؟ اور اسی طریقے سے پیسے ہوں مگر ان کے اوپر لگانا ہے جو بندے کام کرنے والے وہ موجود نہیں، تو ریاست یا کوئی ادارہ یا کوئی ڈپارٹمنٹ چل نہیں سکتا. اسی لیے یہ کلیدی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ ہماری ٹیکسیشن کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، یا کم از کم علماء کے ہاں یہ ایک ادارہ جو ہے وہ تشکیل پانا چاہیے شیخ صاحب، جس کے اندر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو کہ جناب یہ جو ہے نا یہ خاص ہوں کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، بالخصوص قادیانیوں کے لیے یا اس طریقے کے لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فنڈز ہوں. ابھی قرآن کے اندر کیا آتا ہے جی؟ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں شیخ صاحب تاکہ یہ رہے. اب سورۃ توبہ ہے، چیپٹر 9 ورس 60. ادھر ہے جی انما، اچھا یاد رہے صدقات جو ہیں وہ عام ہے، زکوٰۃ خاص ہے، تو عام کو بولا گیا ہے. اس پر میں بھی بحث کروں گا تھوڑی فقہی، کیونکہ یہ مسئلہ ہے تھوڑا فقہ کا بھی. اچھا جی، شیخ صاحب کہتے ہیں جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا.
کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور جو ان چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے اس پر 24/7 کام کرنا ہے۔ ول، اب یہ جو میں نے گرین کیا ول مؤلفاتی قلوبہم، اور ان کے لیے بھی، وہ لوگ بھی جن کے دل معلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہوئے ہوئے ہیں، وفر رقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، والغارمین، اور جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس آیت سے نا جو میرا مطمع نظر ہے یا میرا استدلال ہے وہ صاف ہے، جو گرین میں نے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں تالیف قلب، یعنی ان لوگوں پر خرچ کرنا، یہ مال، صدقات، فطرانے، اور یہ ٹیکسیشن جو آپ کرتے ہیں، فنڈز وغیرہ، ان لوگوں پر شیخ صاحب جن لوگوں کو دین اسلام کی طرف لوٹانا آپ کا مقصد ہو۔ اچھا، اب ہمارے پاس آ گئے ہیں شیخ صاحب فنڈز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ ہمارے پاس فنڈز آ گئے ہیں، اب اس کا مقصد شیخ صاحب کیا ہو کہ ایک ٹیم تیار کی جائے، اس ٹیم کا مقصد ہو کہ وہ دعوت بھی دے، تبلیغ بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام بھی کرے۔ شیخ صاحب مثال کے طور پر کوئی قادیانی ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کی انکم کا مسئلہ ہے، اس کی رہائش کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی کیسز ہوئے ہیں، کوئی بیچارہ کو قرضہ ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر اس کی ہیلپ کی جائے، شو کیا جائے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر قادیانیوں کو عیسائیوں، یہودیوں سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کر لیا جاتا ہے، مگر کسی قادیانی کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں جی، پاکستان کی، یعنی کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، کسی قادیانی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کسی عیسائی سے لین دین کر لیتے ہیں مگر کسی قادیانی سے نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا اپنی پسند ناپسند کو بدلو، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی کیوں اسلام قبول کریں، کیوں کریں، یہ ایک سوال ہے۔ پھر یہ پھر کوسچن مارک ایسے ہی رہے گا، کیوں کریں؟ وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو اس جگہ پر رکھا ہے کہ میرے نزدیک صرف اپنے رویوں کو اگر چینج کر لینا مسلمان، اگر صرف قادیانیوں کے ٹورڈز، قادیانیوں کو اسلام میں واپس لانے سے آسان کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے اور قادیانیوں کے مسلمات ایک ہی ہیں، عیسائیوں کے نہیں ہیں، یہودیوں کے نہیں ہیں، ہندوؤں کے نہیں ہیں، قادیانیوں اور آپ کے مسلمات آلموسٹ ایک ہی ہیں۔ اگر صرف اپنے اخلاق کے اوپر کام کیا جائے، اپنی تربیت کے اوپر کام کیا جائے، اپنی زبان کے اوپر لگام ڈالی جائے، اپنے فتور اور شدت کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، تو قادیانیوں کو اتنی آسانی سے اسلام میں واپس لایا جا سکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ قادیانیوں کے پاس صرف جواز 3-4 ہیں، بڑے بڑے 3-4 بڑے بڑے، وہ آپ جو ان سے نفرت کرتے ہیں، اس نفرت نے ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ جو ان کے اوپر شدت سے فتویٰ لگاتے ہیں، اس فتوے نے ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ نے جو ان کے ساتھ ایک خلیج اور ویکیوم رکھا ہوا ہے، اس ویکیوم نے ان کے اندر ایک نیگیٹو ریئیکشن پیدا کیا ہوا ہے۔ اس ریئیکشن کی وجہ سے بغیم بینہم کی وہ عملی صورت بنے ہوئے ہیں کہ ضد پکڑی ہوئی ہے صرف۔ کیا یہی ضد مابین فرقوں کے نہیں ہے، اسلامی فرقوں کی؟ کیوں ہے؟ کہ نفرت کی وجہ سے۔ اس نفرت کو اگر کم کر دیا جائے یا اس شدت کو کم کیا جائے، اختلاف اپنی جگہ پر رہے، ان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز رکھنے پڑیں گے، ان علماء کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی جو اس دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈرامے بازیاں اور ٹیٹو پارٹیاں کرنے والے مفتی ملا یہ نہیں چاہیے جن کو 2+2 4 روٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا، معذرت کے ساتھ۔ ہمیں وہ علماء نہیں چاہیے، ہمیں وہ مفتی نہیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو رؤوف الرحیم کی سنت پر چلنے والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین ہوں، یہ ہمیں ان کی سنت پر چلنے والے چاہیے۔ یعنی ان کو ہمارے جو مبلغین اس وقت قادیانیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ سوال سن سکیں۔ سمجھنا اور جواب دینا تو بڑی بات کی بات ہے، وہ تو سوال سن ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت تو ضرورت اس چیز کی، یہ وہ میرے خیال سے بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، کمیونیکیشن از دا کی جو دروازے کھولتی ہے، آگے برج بند۔ جب آپ کمیونیکیشن ہی نہیں کرنا چاہ رہے کسی گروپ کے ساتھ، بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اچھا کچھ آپ کو کہتے ہوئے دکھائی جائے، ہم جی بلا دلیل ان کو کافر مانتے ہیں، بہت اچھے بھائی، یہ کون سی سائنس ہوتی ہے بلا دلیل کافر؟ کہتے ہیں ہم تو بلا دلیل کافر مانتے ہیں۔
یہ کیسے ہوگا؟ یا کو کافر ہوگا یا مومن ہوگا دلیل کے اوپر، یہ بلا دلیل کے کافر، یہ کوئی بیوقوفی کوئی کسی نے یہ جملہ نکالا ہوا ہے، بلا دلیل کافر مانتے ہیں، کوئی عجیب کو بندہ تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، اس کے اوپر آپ اپنے آرگومنٹس رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب وہ جماعت احمدیہ کو، آپ میری بات سنیں، آپ صرف ان کو اسلام نہیں قبول کروا رہے، آپ ان سے ایک بندھے ہوئے سسٹم کو چھڑوا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے اندر ایک پورا سسٹم، پورا نظام ہے، وہ خلیفہ کو مانتے ہیں اپنے، وہ ایک مکمل مستقل ان کا ایک ویکلی سرمن ہوتا ہے، اس کو وہ غور سے سنتے ہیں، ان کا اپنا مخصوص لٹریچر ہے، اپنے مخصوص چینلز ہیں، اپنے مخصوص ان کے ایجوکیشن سسٹم ہیں، اپنے مخصوص ان کی عدالتیں ہیں، اپنے مخصوص ان کی شادی اور بیاہ کی رسومات اور طور طریقے ہیں، پھر ان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے مخصوص ان کے فیصل موجود ہیں، ان کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے، تجنید نمبر ہے، پھر ان کی عورتوں کے علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہیں، بچوں کے علیحدہ ہیں، یعنی وہ پورا ایک مربوط اور منظم نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ صحیح شیخ صاحب اس سے نکالنے کے لیے آپ کو کوئی اس کے برابر کا سسٹم دینا پڑے گا۔ اب میری شیخ صاحب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ شیخ صاحب یہ ایک بڑا لاجیکل سوال مجھ سے ایک بندے نے کیا، میں نے اس کو کہا یار چھوڑے کیا رکھا ہے قادیانیت میں؟ مجھے اس نے آگے سے پتہ کہا، مجھے کہتا ہے نہ آپ کا کوئی امیر ہے، نہ آپ کا کوئی خلیفہ ہے، نہ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، نہ آپ کا کوئی سسٹم ہے، نہ آپ کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ آپ کا کوئی ایک سلیبس ہے، نہ آپ کا کوئی ایک پلیٹ فارم ہے جو ایک بندہ بات کرے، ایک پورا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ آپ کا کہتا ہے عرب کچھ کہہ رہے ہیں، ساؤتھ ایشین کچھ کہہ رہے ہیں، ایشین کچھ کہہ رہے ہیں، ویسٹ میں مسلمان کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ پھر آپ کے پاکستان کے اندر کہتا ہے 20 فرقے ہیں، کوئی شمال جا رہا ہے، کوئی مشرق جا رہا ہے، کوئی مغرب جا رہا ہے۔ کہتا ہے کس طرح بلاتے ہو مجھے، کیوں آؤں میں ادھر؟ اب یہ ہے، یہ میں کیوں، یہ ہم نے شیخ صاحب ہم نے پروگرام رکھا ہے لمحہ فکریہ۔ ہم یہاں صرف قادیانیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، آن لائن میں نے دیکھا، کہتا ہے تنبیہ اتار دی، تنبیہ، کہ یہ کیا ہو رہا ہے تنبیہ اتار دی؟ وہ بھائی تنبیہ اتارنے نہیں آئے یہاں پر، ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، جیتنے ہارنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں جیتنے ہار رہے یار۔ کیا میری بات سنیں، میرے خیال سے شیخ صاحب اگر کوئی بندے پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو باغی کر دیا، آپ جیتے نہیں، آپ ہار گئے ہو۔ جیت تو وہ تھی کہ جب آپ اس بندے کو واپس لے کے آتے، یہ جیت ہے۔ شیخ صاحب میں نے ان کا خلاصہ نکالا تو مجھے پتا چلا کہ ایک تو سب سے پہلے روٹی اور یعنی پیٹ، اور دوسرا شادی، یہ دو بڑے مسئلے ہیں شیخ صاحب انسان کے۔ اس میں قطع نظر اس سے جانور بھی کھانا، یہ دو بیسک ہنگر یا ارجز ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، ان دونوں کا پورا ہونا، یہ دو ایسی بھوکیں ہیں کہ جن کا پورا ہونا جو کسی بھی آپ کو جرم پہ مبتلا کر سکتی ہیں، کسی جرم میں ڈال سکتی ہیں۔ اور وہ انسان جسٹیفائی، انسان کی عقل اتنی شدت سے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے جس کا اندازہ نہیں۔ یہ میں نے کیوں اس لیے رکھی ہیں شیخ صاحب، اگر آپ نے انسانی تاریخ کے اندر خون خار قسم کے انقلاب دیکھنے ہوں، ان کے پیچھے یہ وجہ ہے، یہ دو وجہ ہیں خون خار، چاہے وہ فرانس کا انقلاب ہو، چاہے وہ روس کا ہو، چاہے وہ چین کا ہو، چاہے وہ امریکہ، کوئی بھی انقلاب بڑے نکال لیں، اس کے پیچھے یہ دو وجہ نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نے انسانی معاشروں کے اندر جدت پیدا کرنی ہے، اب میں ایک جملہ بولے گا شیخ صاحب، اگر آپ نے انسانی معاشروں کے اندر انوویشنز اینڈ کریٹیوٹی کا فلڈ لے کر آنا ہے، سونامی لے کر آنا ہے، ان دو مسئلوں کو حل کر دو۔ ویسٹ نے انہی دو مسئلوں کو حل کیا ہے، تباہی، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، ان دو مسئلوں کو حل کر دیں۔ اچھا اس میں پھر روٹی کی آپ سب کیٹیگری بنائیں کہ میڈیسن چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سیکیورٹی بھی اس میں لا سکتے ہیں، سوشل سیکیورٹی ہے، لا کے یعنی جسٹس کا قانون ہے، اور وٹ ایور جو بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ میرے آبسٹیکل سے جو میں رکھنا چاہ رہا تھا،